کتے کو گھر میں داخل ہونے سے فرشتے نہیں آتے تو آخر دنیا کا صرف ایک جانور کتا ہی جنت میں کیوں جائے گا؟ کیونکہ اس کے گھر میں داخل ہونے سے تو فرشتے گھر میں نہیں آتے، تو پھر کتا جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ آج کی یہ ویڈیو آپ لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے محترم عزیز، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں کیوں جائے گا۔ پیارے محترم عزیز، اصحاب کہف کو غار کے لوگ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا ذکر قرآن پاک کی سورہ کہف میں آتا ہے۔ عام طور پر ان کی تعداد 3، 5 یا 7 بتائی جاتی ہے، مگر قرآن مجید میں ان کی تعداد کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اصحاب کہف کے ساتھیوں میں ایک کتا بھی شامل تھا۔ کئی مفسرین کا بیان ہے کہ یہ لوگ مسیح ہو گئے تھے اور بت پرستی سے انکار کرتے تھے۔ یہ لوگ ایشیا کے کسی شہر افسوس یثوب کے رہنے والے تھے، اور ایک بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا، اس کے خوف سے شہر کے باہر ایک غار میں جا چکے تھے۔ ان کا کتا بھی ان کے ساتھ چل گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور وہ لوگ 309 سال تک سوتے رہے۔ پیارے محترم عزیز، جب اصحاب کہف بیدار ہوئے، انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو شہر کھانا لانے بھیجا۔ اس کے پاس پرانے زمانے کے کچھ سکے تھے۔ جب وہ سکے انہوں نے دکاندار کو دیے تو دکاندار کو بڑی حیرت ہوئی، اور رفتہ رفتہ یہ بات بادشاہ کے کانوں تک پہنچ گئی، جو کہ مسیحا تھا۔ اس کے بعد بادشاہ ان لوگوں سے ملنے گیا اور ان لوگوں کو بہت عزت دی۔ بادشاہ سے ملاقات کے بعد وہ لوگ دوبارہ سے غار میں چلے گئے اور وہاں جا کر سو گئے، اور اسی حالت میں ان کی روح قبض کر لی گئی۔ پیارے محترم عزیز، روایت کے مطابق کتے کا نام جو تھا اصحاب کہف کے ساتھ تھا، بتایا گیا تھا کہ نیر تھا۔ قرآن مجید میں سورہ کہف آیت 22 میں اس کا ذکر ہے، اور ان کا کتا غار کے دہانے کے اندر اپنے دونوں اگلے ہاتھ پھیلائے پڑا تھا۔ پیارے محترم عزیز، کتے کے اندر فطرت ہے جن کی وجہ سے وہ نجس اور ناپاک جانور قرار دیا گیا۔ پہلی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی جنس یعنی دوسرے کتوں کو دیکھ کر بھونکے گا اور نفرت کا اظہار کرے گا۔ تیسری فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے کھانے کی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد بھی بچے ہوئے کھانے کو کسی اور کے لیے نہیں چھوڑتا، بلکہ گڈھا کھود کر اس میں دفن کرتا ہے تاکہ وہ کسی اور کے کام نہ آئے۔ پیارے محترم عزیز، اس کے بعد ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اگر یہ اتنا ناپاک جانور ہے، پھر وہ کتا جو اصحاب کہف کا کتا تھا، اس کتے کے لیے جنت کیوں واجب کر دی گئی؟ قصے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ رہتا تھا اور ان کی حفاظت کرتا تھا۔ پیارے محترم عزیز، یہ کتوں کے ساتھ شامل ہو گیا کیونکہ اصحاب کہف حق کی تلاش اور دیدار الہی کے طلبگار تھے۔ یہ کتا وقت تک ان سے جدا نہیں ہوا اور ان کے ساتھ ہی رہا اور ان کی حفاظت بھی کرتا رہا۔ جب بادشاہ دقیانوس کے لوگ اصحاب کہف میں ڈھونڈنے کے لیے غار کے پاس آئے تو اس کتے نے جو ان کے ساتھ تھا اپنی فطرت کے مطابق بھونکنا چاہا، مگر وہ کتا ایک دم رک گیا اور سر نیچے کر کے وہیں بیٹھ گیا۔ دشمن نے جب یہ دیکھا تو وہاں سے یہ کہتے ہوئے گزرے کہ اگر یہاں کوئی ہوتا تو یہ جانور ضرور بھونکتا۔ پیارے محترم عزیز، اس کتے نے اپنی فطرت کو چھوڑ کر عقل مندی کا کام کیا۔ اسی وجہ سے اللہ کا حکم ہوا کہ اس کتے پر جنت کو واجب کر دیا جائے۔ پیارے محترم عزیز، کبھی کبھی ہمارا دل بھی فطرت کی وجہ سے گناہ کرنا چاہتا ہے، لیکن جب اللہ کی خوف کی وجہ سے ہم اپنی فطرت کو چھوڑ کر کوئی نیکی کا کام کریں، ایسے لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کی فہرست میں شامل کر دیتے ہیں۔ پیارے محترم عزیز، ایسے واقعات سے بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل بھی کریں۔ پیارے محترم عزیز، ایسے ہی اسلامک انفارمیشن جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم۔